اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ پہلے کدھر جائیں اور کہاں پہ پہنچیں۔ وہ اس آیت میں اس کا ذکر آ گیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمْ اس کے بارے میں آپ کو کیا بتایا جی؟ مضارع سے ماضی میں لے جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک بات چھپی ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ، اور یاد کرو کہ جب یاد کرو اس میں آ گیا تو یاد کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ ماضی، گزرے ہوئے زمانے کو۔ وَاِذْ، اور یاد کرو جب یعدکم، یعدکم، وعدہ یعد، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور یعد وہ وعدہ کرتا ہے۔ یہ کا مطلب وہ وعدہ کرتا ہے۔ کم، فعل کے بعد ضمیر آ گئی تو کس حالت میں؟ مفعول میں۔ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، اذ آ گیا پیچھے، وہ وعدہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد کرو جب وہ وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم سے، جب اس نے وعدہ کیا۔ کم کا مطلب کیا ہے جی؟ صحابہ۔ فاعل آ گیا، کون وعدہ کر رہا تھا؟ پہلا صیغہ ہے نا، پہلا اور چوتھا، یعنی کہ واحد مذکر اور واحد مؤنث، ان میں اس فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر کے ساتھ آ سکتا ہے، یعنی کہ کس نام آ سکتا ہے ساتھ، ویسے ساتھ نام نہیں آتا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، یاد کرو کس چیز کا وعدہ کر رہا تھا؟ اہدا، ہیں جی، اہدا، ایک تو ایک ہوتا ہے نا، اس کی عربی ہوتی ہے واحد۔ واحد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سا ایک؟ واحد گنتی کے ایک کو کہتے ہیں۔ گنتی میں واحد، اسنان، ایک، دو، تین، چار، ٹھیک ہے جی، اس میں جو آتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں۔ احد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے، کبھی کبھی ایک کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پہ یہ احد جو ہے اگر اللہ کے بارے میں آئے تو پھر تو یکتائی کے بارے میں آتا ہے۔ یکتا ہونا، ایک ہونا اور ہے، اور یکتا ہونا
ون کی عربی کیا ہے؟ واحد. اور احد کی عربی کیا ہے؟ الون، اکیلا، اور ہے ہی کوئی. ویسے اس طریقے سے آئے تو نفی میں آ جاتا ہے کہ سوائے ایک کے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، لمبا ہو جائے گا کام. ہزاروں میں سے یہ ایک، یعنی وہ ایک تھا باقی کوئی بھی نہیں تھا. یا کہا جائے کہ اس گھر کے اندر کوئی ایک بھی نہیں تھا، یعنی کوئی بھی نہیں تھا. تو اہدا ان میں سے ایک، کن میں سے ایک جی؟ طائفتین. الف لام طائفتن. طائفتن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جماعت کو، گروہ کو. طائفتن ایک جماعت ہے جی. اس کا تثنیہ بنے گا آنی، طائفہ تانی، دو ہیں. اور احد الطائفتانی یہ مرکب اضافی ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، مجرور. ٹھیک ہے جی. تیسری جو ہوتی ہے تعانی، عینی، عینی، تو اس میں بھی اب عینی کا اضافہ ہوگا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. طائفہ تینی، عینی. تو یہ بن گیا عینی کا مطلب دو. اب ایک جماعت نہیں رہی بلکہ کتنی بن گئیں؟ دو بن گئیں. الطائفتین دو جماعتوں کی ایک. کی کہاں سے لے کے آئے ہوں میں؟ مضاف الیہ. احد الطائفتان دو جماعتوں کی ایک، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک. جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، یاد کریں کہ دو جماعتوں میں سے، دو گروہ میں سے کوئی ایک ہے. یہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک وہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا جس کی قیادت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے، اور ایک لشکر آ رہا تھا 1000 بندوں کا لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جس کا سربراہ کون تھا؟ ابو جہل. حقیقت میں سربراہ ابو جہل نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. حقیقت میں اس کا تھا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ کون تھا؟ اموی تھا، اموی. کیونکہ یہ جو عرب کے لوگ تھے نا، مکے میں رہنے والے جو قبیلے تھے، انہوں نے مختلف کام آپس میں تقسیم کر رکھے تھے. جیسے سفارت کاری ہوگی، کسی دوسرے قبیلے سے کسی ملک میں اپنی طرف سے کوئی سفیر بھیجنا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا کام تھا. اور عرب کی ہسٹری میں سب سے کم عمر سفیر، ہاں جی، انوائے، وہ جو کسی ملک میں جائے، کسی دوسری ریاست میں یا کسی دوسرے قبیلے میں جا کے سفارتکار بن کے، وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو سفیر جب بھی جائے گا تو انہی میں ہی جائے گا. اسی طرح خانہ کعبہ کی چابی ایک خاندان کے پاس تھی، عثمان نام تھا اس شخصیت کا. تو کسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تو انہوں نے نہیں دینی، چلو. تو وہی پھر ایک وقت آیا، مکہ فتح ہو گیا، چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی کن کو دی جی؟ انہی کو واپس کر دی. یہی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اصل میں ضدی لوگ ہیں خود. جس کے ساتھ ضد رکھ لیں ہم کہتے ہیں اس میں نیکی کا ذرہ بھی نہیں ہے، بالکل چھٹی کرا کے چھوڑتے ہیں اس کی. تو جو سپہ سالار ہونا تھا نا، سپہ سالار، وہ بنو امیہ میں سے ہوتا تھا.
قیادت کس نے کرنی ہے. اور جو حرم تھا نا خانہ کعبہ، اس کے ساتھ اس کو کہتے تھے سکایا، یعنی کہ حرم کا جو کنٹرول تھا نا سارے کا سارا، حاجیوں کا کیا کرنا ہے، خانہ کعبے کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، سب کچھ کیا کرنا ہے، یہ کس کے پاس تھا؟ بنو ہاشم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس. تو سارے خاندان تھے. تو اصل میں تھا عتبہ بن ربیعہ اموی. ابو جال کون تھا؟ ابو جال ایک آگ بھڑکانے والا آدمی تھا، جنگ کو بھڑکایا ہی اس نے تھا. عتبہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو. عتبہ کے بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن صادق. جب غزوہ بدر کے بعد وہ اپنے باپ کی لاش پہ پہنچے تو افسوس ہوا، بیٹھ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے فرمایا عتبہ اپنا ابو حذیفہ والد کے مرنے پہ دکھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا دکھ نہیں ہو رہا، میں سمجھتا تھا کہ میرے والد اتنے زیرک ہیں، اتنے عقل مند اور سیانے آدمی ہیں کہ یہ اسلام تک پہنچ جائیں گے، یعنی یہ اتنے عقل مند ہیں کہ اسلام ان کو ضرور قبول کر لیں گے. افسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے بغیر ہی، ورنہ آدھے رستے میں جب لشکر پہنچا اور خبر ملی کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا ہے تو عتبہ نے کہا چلو واپس. اور جن کو بچانے آئے تھے وہ تو واپس چلے گئے، وہ تو نکل گیا قافلہ جس کے لیے جنگ کرنے آئے تھے. تو اب جنگ کیا کریں، واپس چلتے ہیں. تو ابو جہل نے دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکا دی. تو لوگ پھر ہو گئے اور عتبہ کو آ کے کہا کہ تم ڈر گئے ہو. تو کسی بھی دلیر آدمی کے لیے ڈرنے کا تانا بڑا شدید ہوتا ہے. اس نے کہا چلو پھر کل جنگ میں پتہ چلے گا کہ کون ڈرا ہے کہ نہیں. تو پھر جنگ ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے. تو وہ یہ دو جماعتیں تھیں کہ جو آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے، مطلب صحابہ سے. کس کے ذریعے کیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. انہا لکم، انا کا مطلب جی بے شک، ہا وہ مؤنث، طائفتن گول تے نظر آ گئی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مؤنث ہے. ہاں یعنی انہا اہدا، کوئی ایک، وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک جماعت، بے شک انہا بے شک ایک جماعت ان میں سے، لکم لام تعلیل کے لیے اور کم تمہارے لیے، یعنی ایک جماعت تمہاری ہے. یہ پہلے ہی پتہ چل گیا بھائی، جس جماعت کی طرف بھی جاؤ گے پتہ ہو جائے. یہ اللہ نے وعدہ کر دیا تھا. اب ان کو گھر سے نکلتے پتہ ہے ادھر سے لشکر آ رہا ہے، ادھر سے جا رہی ہے قافلہ، تو کدھر جائیں؟ تو اللہ نے وعدہ کر دیا بھائی جس طرف بھی جاؤ گے فتح تمہاری ہوگی. آسانی کس طرف تھی؟ تجارتی قافلے کی طرف. تو وہی بات آ گئی وَتَوَدُّونَ، اور تودون، ودا اس نے چاہا، اس نے پسند کیا. یا ودو وہ چاہتا ہے، تودو اور واو نون، اور تم پسند کرتے تھے. اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. کیا نام ہے جی؟ الودود. ودود کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ پسند کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تودونا، تے کا مطلب تم، اور واو نون جمع کا، اور تم پسند کرتے تھے، پسند کر رہے تھے. تودونا، یہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے سارا. ٹھیک ہے جی، وہ ماضی میں چلا گیا. اور یا تم نے پسند کیا، تودونا یا تم چاہتے تھے،
وَتَوَدُّونَ اور تم کیا چاہتے تھے، ان بے شک، غیرہ کا کیا مطلب ہے، نفی کسی چیز کی کر دی، ٹھیک ہے جی، یا دوسرا ذاتی، زو سے، زو کی مؤنث ہے ذات، زو کا کیا مطلب ہے، زو کا مطلب ہے والا، زو کا مطلب والا، ہاں جی، نہیں یہاں پہ تو ذات لکھ دیا جی، زو کا مطلب زو، زی، زو فعلی حالت میں، زا حالت مفعولی میں، زی حالت اضافی میں، مجرور حالت میں آ گیا، زو کا مطلب والا، ٹھیک ہے جی، جیسے ذو النورین، نور کا مطلب ایک نور، عینی دو نوروں والا، تو ذاتی مؤنث میں آ گیا، مؤنث میں، غیرہ اس کو آپ بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اردو کا جو بغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ذاتی والا شوقتی، شوقہ کا مطلب اردو میں استعمال ہوتا ہے شوکت، شان و شوکت، شوکت کا کیا مطلب ہوگا، عربی میں شوقہ کا مطلب ہے کانٹا چبھنے والا کانٹا، ٹھیک ہے جی، شواک اس کی جمع ہے، تو یہ بعد میں استعمال ہونے لگا، کانٹے سے مراد تلوار، تیر، نیزہ، بھالا، چبھنے والی چیزیں، ساری کاٹنے والی چیزیں، تو جنگی آلات کے لیے، تیروں تلواروں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، تیر کے لیے، بھالے، نیزے، تلوار کے لیے، تو ایسا بندہ جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہو، مطلب اس کے پاس کیا ہے، ایسے ہی لفظ استعمال ہوتے ہوتے اپنی شکل بنا لیتا ہے نا، دیکھیں کانٹا، اب وہاں سے چلا گیا کانٹا، اور کس شکل کا ہے، تیر، نیزہ، بھالا، تلوار، یہ کیا ہے، یہ بھی کانٹے ہیں نا، چبھنے والی چیزیں، اسی سے پھر آگے نکل گئے، جس کے پاس تلوار ہو، دوسرے بندے کے پاس تلوار نہ ہو، تو طاقت کس کے پاس ہے، تلوار والے کے پاس، اس سے پھر آگے نکلنا ہے تھوڑی سی ریاست کے تصور میں، کہ تلواریں رکھنا کس کا کام ہے، فوجیوں کا، فوجی کس کے پاس ہیں، ریاست کے پاس، ریاست کا سردار کون ہے، حاکم، طاقت کس کے پاس ہے، حاکم کے پاس، حاکم کے سامنے کوئی بندہ بات کر سکتا ہے، بات ہی کرتا ہے، بدماشی کدھر چلتی ہے، غریبوں کے ساتھ، جو بندہ یہ کہتا ہے نا جی کہ غلط بات سن کے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی، غصے میں آ جاتا ہوں، اس کو تھانے میں بھیجیں، اس کو تھانے میں بھیجیں، کسی یونٹ میں کسی افسر کے سامنے بھیج دیں، ہاں جی یہاں پہ ذرا اپنا بلڈ پریشر ذرا ہائی کرنا، ہائی ہو جائے گا نا، بلڈ پریشر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہائی ہونے کی جگہ نہیں ہے، غلط جگہ آ گئے ہیں، یہاں بلڈ پریشر بلکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لو ہو جائے، دل ہی نہ کام کرے، گھر میں ہوگا تو کہے گا کہ میرا بلڈ پریشر ہو گیا جی، غصہ چڑھ گیا ہے، بیوی بھی اپنی برادری والوں کو بتائے گی کہ راجے رانا دماغ ہونا، اب بات نہیں کرنا، راجہ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، اب مرزا صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے ہیں، لہذا آج کی محفل کو پوسٹ پون کرتے ہیں ٹل نیکسٹ ڈیٹ، تو یہاں سے ایسے ہی لفظ نکلتے ہیں، تو شوکت مطلب تیر تلوار والے، طاقت والے، ٹھیک ہے جی، وَتَوَدُّونَ اور تم تو یہ پسند کرتے تھے، ان غیر ذات شوقہ، شوقہ مطلب
طاقت، ہتھیار. اصل تو یہاں پہ کیا، ہتھیاروں والے کے بغیر جو لشکر تھا نا، جو ہتھیاروں کے بغیر تھا، جو طاقت کے بغیر، یعنی جو قافلہ آ رہا ہے جس کے پاس بندے ہی کو نہیں ہے، 40 بندے ہیں، تو تم تو پسند کرتے تھے اس کو کیا ہو جائے، تکونو. تے کا مطلب نہ جی نہ، تے کا مطلب مؤنث ہے، تکونو کا مطلب کیا ہے، مؤنث. چوتھا صیغہ، ٹھیک ہے جی. تکونو مؤنث وہ ہو جائے، یعنی وہ مؤنث ہو جائے. مؤنث کیا ہے، طائفہ. طائفہ مؤنث ہے نا، آگے بھی ہا کی ضمیر اس کے لیے آئی ہے. تکونو کہ ہو جائے، لکم تمہارے، یعنی وہ تمہارے سامنے اگر آ جائے تو بس مقابلہ اچھا ہو جائے گا، مار دیں گے ان سے، کو سامان چھین لیں گے ہم، ٹھیک ہے جی. لیکن تمہیں تو یہ پسند تھا، اللہ کا ارادہ کیا تھا جی، وَيُرِيدُ اللَّهُ یریدو، ارادہ، یریدو باب افعال، کسی کام کا ارادہ کرنا. فائل بھی آ گیا، پہلا صیغہ ہے نا، فائل ظاہر ہو کے آ گیا سامنے، ٹھیک ہے جی. یرید اللہ، اللہ نے کہاں سے لے آیا میں جی، نے کہاں سے لے کے آیا ہوں، فائل کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی. یہ پیش آپ کو نظر آ رہی، اللہ نے یریدو ارادہ کیا، کہاں سے لے کے آیا ہوں، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ارادہ جو ہے یریدو مضارع، ان کے، ان مصدریہ، مصدریہ کیا کرتا ہے جی، ان یہ کر دیتا ہے کہ یریدو جو علامت مضارع کی آخری پیش ہے اس کو کیا کر دے گا، زبر میں تبدیل کر دے گا. ابھی دیکھیں آپ، ان یحقا، یحقا اصل میں کیا ہے جی، حقا، احقا باب افعال، احقا یحقو، احقا کسی کام، کسی شے کو ثابت کرنا. حق کا کیا مطلب ہے، کسی کام کو سچ ثابت کرنا. ثابت کرنے سے مراد ہے کہ سچ ثابت کر، حق ثابت کر دینا اس چیز کو کہ یہ چیز حق ہے، حق کو حق، سچ کو سچ ثابت کر دینا، ٹھیک ہے جی. کسی اور چیز کو سچ کر دینا، سچا کر کے دکھا دینا. کہ یعنی ایک چیز اس طرح سمجھ لیں آپ، یہ باب افعال میں سے آ گیا نا، متعدی میں آ گیا کہ ایک چیز سچ ہے لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ سچ ہے. اب اس سچ کو پروو کر دینا، ہے سچ ہی ہے لیکن اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. سچ کو سچ لوگوں کو دکھا دینا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، ثابت کر دینا اس کی سچائی کو، یہ کیا ہے، احق، ٹھیک ہے جی. تو این یحق کا اصل میں کیا تھا، یحقو، اصل میں کیا تھا، ہاں جی. ایک تو اس کی یہ پیش کو زبر کر دیتا ہے، دوسرا معنی میں مصدر کے معنی دیتا ہے. مصدر کیا ہے، ایسا فعل جس میں زمانہ نہ پایا جائے. مثلا اس نے پانی پیا، کون سا زمانہ ہے، ماضی. پیتا ہے، کون سا زمانہ ہے، پیے گا.
یہ حال ہو گیا، یہ مستقبل ہو گیا. اور پینا، پینا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ فعل ہے. پینا فعل ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں، مصدر یہ. تو این یحق کا و یرید اللہ، اور اللہ نے ارادہ کیا این یحق کا کہ سچ، ہاں جی، کرے یا ثابت کر دے، این یحق کا کہ ثابت کرے. کس چیز کو ثابت کرے؟ یحق الحق. اصل میں کیا جی؟ اب یہاں پہ غور کریں. اصل میں ہے حقن. حق کا اصل کیا ہے؟ حقن، سچ ہونا، حق ہونا. حق سچ کا نام کیا ہے؟ حقن. الف لام لگ گیا تو دو پیشیں تو لگ نہیں سکتی. الف کے ساتھ دو پیش، دو زبر، دو زیر، تنوین ختم. تو الحق ہو گیا. لیکن یحق وہ ثابت کر دے، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ. یہ وہ کون ہے؟ اللہ. یہ وہ ہو گیا فاعل، ٹھیک ہے جی. ثابت کرے کیا ہو گیا جی؟ فعل. تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول. اور مفعول کی کیا نشانی ہے؟ زبر. یحق الحق کہ وہ حق کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول. کہ وہ حق کو حق ثابت کرے. اللہ تو یہ ارادہ رکھتا تھا کہ حق کو حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اسلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ. تیروں تلواروں والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اور اللہ جس طرف ہو طاقت وہی ہوتی ہے. آج اتنی مدت کے بعد آپ نے افغانستان کا حال دیکھ لیا کہ 2001 میں ہمارے جو کاٹھے انگریز تھے یہ کیا کہتے تھے؟ کتنے دنوں میں اڑ گیا جی؟ آج یہ امریکہ، دنیا کی طاقتیں، نیٹو ادھر سے آئیں گے، مارتے مارتے ادھر سے نکل جائیں گے. نہ لفظاً طالبان تھا، نہ بندہ، نہ بندے کی ذات. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندے ثابت قدم ہیں کہ نہیں. اللہ نے جب ان کی ثابت قدمی دیکھی تو پوری دنیا کی فوجوں کو افغانستان میں شکست ہوئی کہ نہیں؟ ہاں بس. طاقت اللہ کے ہاتھ میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں اور ہمارے لوگ آٹے کی لائنوں قطاروں میں مرتے ہیں. آٹے کے لیے، آٹا لینے کے لیے قطاروں میں ہمارے لوگ مر جاتے ہیں. یہ آپ نے خبریں سنی ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پیٹرولیم خود نکالتا ہے ہمارا ملک، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پیٹرولیم کا ایٹمی طاقت جو ملک ہو اس کے لیے بجلی کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہاں بجلی. تو اتنی طاقت اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیونکہ اللہ ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ہم غدار اور بے وفا ہیں، تو یہ ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں آگے کتنی جائے گی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں 315 دن، 10-15 دن کے بارے میں یہ رپورٹ ہے ان کی کہ یہ دھوپ والے دن ہوتے ہیں پاکستان میں. 365 میں سے 315، 320، 310، 10 دن آگے پیچھے کر کے اتنے دن پاکستان میں دھوپ ہوتی ہے. دھوپ سے مراد کیا ہے؟ کہ اس دھوپ کی وجہ سے سولر انرجی اگر حکومت دینا چاہے تو انتہائی سستے ریٹ پر پاکستان کو، لوگوں کو سولر انرجی دے سکتی ہے، لیکن نہیں دیتے. حرام خور. اموالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اپنے عمل ہے. یہ ہمارا اپنا کردار، اپنا عمل ہے جس وجہ سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط اللہ نے کیے ہوئے ہیں. دوسرا، سمندر کا جتنا علاقہ ہے اس کے آگے پیچھے اتنی تیز ہوائیں ہیں کہ اگر ونڈ ٹربائن کے ذریعے بجلی پیدا کی جائے تو بلوچستان اور سندھ تو بغیر کسی چیز کے وہ بجلی دے سکتے ہیں، صرف ونڈ ٹربائن کے ساتھ. لیکن نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ذلت لکھ رکھی ہے. اللہ سے بے وفائی کریں گے تو ذلت ہمارے حصے میں آتی رہے گی. تو اللہ سے وفا کریں گے تو
تو انشاءاللہ یہ حکمران اوپر سے ہٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ آئیں گے کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو جب تک ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوتے ہمارے حکمران بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، بادر بھی ساتھ۔ کلمتن کیا مطلب ہے؟ کلمہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں، جملے کو کہتے ہیں، گرامر میں لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو بات کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ کلمتن بازر بھی آ گیا۔ پہلے تو سب سے بات یہ ہے کہ کلمتن ایک بات، ایک جملہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کلماتن، ہیں جی؟ باتیں۔ بے کلماتن ہونا چاہیے تھا، تن تھا، تو بازر بھی آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو مجرور کر دیا، تو بے کلماتن ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، ہی ضمیر آئی، اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا بن جاتا ہے جی؟ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہ اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ۔ مضاف کے ساتھ دو زیریں زبریں نہیں آ سکتی، نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، تو یہ بن گیا بکلمہ، بے اس کو چھوڑ دیں، بکلماتی ہی، اس کی، یعنی کہ اپنی باتوں، اپنے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات کہے ہیں ان کے ساتھ اس بات کو ثابت کر دے کہ سچ کیا ہے؟ سچ ہی ہے۔ وَيَقْطَعَ اور یقطع، قطع یقطع، اصل میں کیا تھا؟ یقطع تھا، تو یہ یقطع کیسے بن گیا جی؟ پیش ختم ہو کے زبر کیسے آ گئی؟ ابھی لکھا تھا ان مصدریہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وہ ان آگے چل رہا ہے، یہ عطف ہے نا، عطف ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پچھلی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ یقطع، یہ کا مطلب وہ، یقطع کہ وہ کاٹ دے، یقطع کا کیا مطلب ہے؟ کاٹ دے۔ وَيَقْطَعَ کہ وہ کاٹ دے، ویسے یقطع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کاٹتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ترجمہ مصدریہ ہو گیا نا، وہ کاٹ دے۔ کس چیز کو کاٹ دے جی؟ دابر الکافرین، دابر، دابرہ، راہ پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ دابر کس چیز کو کہتے ہیں؟ دبر کہتے ہیں پچھلے حصے کو، ٹھیک ہے جی؟ پچھلا حصہ، دابر پچھلا حصہ، نشیبی حصہ، آخری حصہ، پہلا حصہ۔ اسی سے آگے دوسرے ابواب میں جا کے ایک لفظ نکلے، ایک لفظ ہے تدبیر، باب تفعیل سے۔ تب تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو پہلے حصے سے ایک بات کو آدمی اس کے ساتھ چل کے آتا ہے۔ مدبر کس کو کہتے ہیں؟ جو اصل بات تک، اصل پہلے حصے تک، پچھلے حصے تک پہنچ جاتا ہے، مدبر۔ ایک آدمی ہے جو یہیں سے بات سنی اور اسی بات سے نتیجہ نکال کے تو آگے اس نے جواب رد عمل ظاہر کر دیا۔ ایک انسان وہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات آئے تو وہ سوچے کہ یہ بات کیوں ہوئی ہے، اس کے اصل تک جائے، پھر رد عمل کا اظہار کرے، وہ مدبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دابرن کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلے حصے کو، پچھلے حصے کے آغاز کو، تو اس کی وجہ سے اس کو جڑ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کسی پودے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جڑ، جڑ کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ نچلا حصہ، پہلا حصہ، ٹھیک ہے جی؟ تو دابرہ، راہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ فاعل، وہ کاٹ دے فعل، اور راہ مفعول، کس کو کاٹ دے؟ جڑ کو۔ کس کی جڑ کو؟ اب یہ دابرن ہونا چاہیے تھا تو رن نہیں ہوا،
تو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف ہے تو اس کے ساتھ مضاف الیہ کیا ہے؟ الکافرین. الف لام کافر. اور اینا، اینا کا مطلب کیا ہے؟ جمع. کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر، وہ جو مقابلے میں آئے تھے ہیں جی. الخاص کون سے؟ قریش جو مقابلے میں آ گئے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ وہ کافروں کی جڑ کو، کی کہاں سے آیا جی؟ کافروں کی جڑ کو. یہ کی کہاں سے آیا؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے. دابر الکافرین، دابر الکا جی، کہ کافروں کی جڑ کو وہ کاٹ دے. جڑ کاٹ دینے سے مراد ایک تو یہ لی جاتی ہے کہ قبیلہ ہی ختم ہو جائے. یہاں جڑ سے مراد کیا لی گئی ہے؟ دابر سے مراد یاد رکھیے گا، یہاں مراد لیے گئے ہیں سردار. 70 بندہ مرا تھا ان کا، کافروں کا غزوہ بدر میں. وہ سارے کے سارے کون تھے؟ سارے ہی سردار تھے. عام بندے تو بہت کم مارے انہوں نے. یہ جو عام لڑنے کے لیے آتے ہیں آگے غریب بندے، یہ تو انہوں نے مارے ہی تھوڑے سے. مارے ہی سردار ہیں، تو سرداروں کو مارو. ابو جال گیا، عتبہ گیا، شیبہ گیا، امیہ بن خلف گیا، سارے مار دیے انہوں نے، کوئی بھی نہیں چھوڑا. اور جس جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نشاندہی کی تھی ان کو مار دیا وہاں پہ، اور ساروں کی لاش اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دی. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ بغیر تلوار کے وہ دکھا دے کہ جس کے ساتھ میں ہوں اسے الشوکہ، تیر، تلوار، بندوق، گولیاں، ٹینک، جہاز چاہیے، اس کے بغیر بھی فتح ہو جاتی ہے. ایک ملک وہ ہے جس کے پاس اپنا کوئی ٹینک بھی نہیں، اپنا جہاز بھی نہیں، کوئی میزائل بھی نہیں، اس نے پوری دنیا کو شکست دے دی. ایک ہم ہیں کہ 7ویں دن ایک میزائل چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں جی عطف 3، عطف 5، عطف 9، ادھر سے گیا ادھر، ادھر سے ادھر آیا. اور ورلڈ کپ میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا آن لائن بیان آیا کہ امریکہ سے ہماری کرکٹ ٹیم اس وجہ سے ہاری کہ IMF نے ہمیں کہا تھا کہ ہار جاؤ. تو دنیا کے میزائل اور ایٹم بم رکھنے کی وجہ سے، دنیا کے ایٹم بم اور میزائل رکھنے کے باوجود یہ ملک اس حد تک غلام ہے کہ یہاں پہ سانس بھی نہیں لے سکتے ہم IMF کی مرضی کے بغیر. تو اس بندوقوں کا، اس شوکت کا، اس تیروں تلواروں کا کیا کرنا ہے؟ تو ثابت ہوا میرے بھائی کہ یہ 1947 میں آزاد ہونے والے اور ہی لوگ تھے. لوگوں کا، عام لوگوں کا، عوام کا کیا ہوا ہے؟ چینج آف ماسٹرز. ایک آقا سے نکل کے دوسرے آقا کے پاس آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی آزادی دے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا آپ تبدیل کرنا پہلے ضروری ہے. پڑھ لیتے ہیں جی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشوکة تکون لکم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔